چھوٹی کی خواہش سے پرے، شیطان کی منصوبہ بندی سے بہت دور، قدرت کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے جسے 1 انچ بھی سرکا نہیں جا سکتا۔ قدرت تماش بین نہیں ہوتی، مگر حقیقتیں مقررہ وقت پر خود بخود ظہور پذیر ہونے لگ جاتی ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے کی منصوبہ بندی کرنے والی، ہر شے کا لاہ عمل طے کرنے والی شجاعت در ذہن سنان کے حوالے سے کبھی بھی کچھ طے نہ کر سکی۔ اپنی تمام تر ذہانت اور حساب کتاب کے باوجود اس کا ذہن سپاٹ ہو جاتا تھا۔ ایک سیدھی بہت واضح کہانی جس میں دور دور تک شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ستائش ہی ستائش۔ آپا نے بچہ گود لیا، اپنی اولاد ہوگی تو سسرال کے پریشر پر واپس کرنا پڑ گیا، لیکن آپا کو بچے سے بہت محبت تھی، سو ادھر ادھر ڈالنے کے بجائے بھائی کے حوالے کر دیا، جو صاحب حیثیت تھا۔ وہ بچے کا سرپرست بن گیا۔ ویری گڈ۔ اور شجرا کے برخلاف سنان سوچتا تھا وہ ضرور ہی زندگی کی کسی مقام پر بیٹے کو حقیقت بتا دے گا۔ تب کیا ہوگا، کیوں اور کیسے، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ وہ اللہ سے رحم مانگے اور بیٹے سے معذرت، پھر جو بھی وہ فیصلہ کرے۔ غلطی کی ہے تو سزا بھی ملے گی، جرم کبھی چھپتا نہیں۔ اور اب جب شجرا کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی اور سنان کسی مناسب وقت کے انتظار میں تھا، قدرت کے امتحان کا یا سزا کا وقت شروع ہو گیا۔ ان دونوں نے ہی سوچا، لوگ تو کہتے ہیں سزا کے لیے قیامت کا دن مقرر ہے، جب ہر شے کی جواب دہی کرنی ہوگی، تو ان کے لیے بھی اب اس سے قیامت آ گئی کیا؟ ذہن سنان 12ویں برس میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ ذہین تھا شجرات الدر کی طرح۔ کوئی دو رائے نہیں رکھتا کہ اپنی پڑھائی کے حوالے سے وہ ہر انداز میں شجرات تھا، لیکن بڑے ہونے کی اس مرحلے میں وہ ہر روز سنان الیاس کے روپ میں ڈھلتا جاتا تھا، بس ایک آنکھیں نکال کے کہ وہ شجرات الدر کی ہی تھی، مگر چہرہ، ہونٹ، دانتوں کی قطار، مسکراتے ہوئے لبوں کا پھیلنا، اور ایسے میں چہرے کی بدلی حالت۔ دوران گفتگو وہ آنکھوں سے بھی سمجھاتا جیسے کہ سنان کرتا تھا۔ بات کو مدلل کرنے کے لیے وہ سنان ہی کی طرح بھووں کو سکیڑتا تھا، پھر ہاتھوں کے ذریعے بات کو سمجھاتا۔ وہ چلتا ہی سنان کی طرح تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر اور سب سے نمایاں ہونے والی چیز اس کی آواز تھی، ایک قدرتی طور پر، اور دوسرے باپ کو وہ کاپی کرتا تھا۔ کن لفظوں پر زور دینا ہے، کن کو کھینچنا ہے، کہاں بات روک کر دوبارہ شروع کرنی ہے۔ آواز، انداز اور لہجے میں اتنی مماثلت تھی کہ وہ بآسانی سنان الیاس بن کر کسی کو بیوقوف بنا سکتا تھا۔ خود اس نے ہو بہو سنان کے لہجے میں آواز ذرا بھاری کر کے جب شجرا کو پکارا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتی تھی۔ کوئی نہیں پہچان سکتا نا کہ میں بولا ہوں یا پاپا بولے۔ وہ بے حد لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں بالکل اپنے پاپا جیسا ہوں نا مام۔ اور اس بات میں سر ہلاتے شجرا کی سانس نکلی، جسے موت کے فرشتے نے دم نکالنے کے لیے پہلا جھٹکا دیا ہو۔ اس کا نام، مقام، مرتبہ، وقت، حالات اس چیز کی اجازت دیتے تھے کہ کیا وہ ایک سکینڈل کی متحمل ہو سکتی تھی؟ وہ دنیا کیا جواب دے گی؟ اور وہ ذہن سنان کو کیا بتائے گی کہ او میرے اللہ! شجرا کا بچپن سستے زمانوں کا بچپن تھا۔ بچے سادہ خوراک کھاتے، سادہ لباس، کپڑے کی گڑیا، اور امیر غریب سب کے بچے کم و بیش ایک ہی طرح پلتے، مگر شجرا تو پھر یتیم تھی۔ اپنے بچوں کے بچپن کو دیکھتے ہوئے وہ سوچتی وہ بس پیدا ہوئی ہے، اور بچپن اسی وقت ختم ہو گیا جب ابو فوت ہوئے۔ بعد کی زندگی تو بس ایک جیسی دوڑ تھی جو بس اسے جیتنا تھی۔ بچپن میں اس نے حسرتوں کو خود سے دور کر دیا تھا، مگر جب آج وہ صاحب حیثیت تھی، سوچتی کہ اپنے بچوں بھی خصوص سدرا کی زندگی میں کوئی خواہش ادھوری نہیں رہنے دے گی۔ اور اب اس کا سوشل سرکل جس طرح کی وہ زندگی گزار رہا تھا، اسے وہی ڈگر اپنانی تھی، بلکہ بڑھ چڑھ کر اپنانی تھی۔ 2 اولادیں تھیں، نہیں 3، مگر سدرا سے اسے بے حد لگاؤ تھا۔ اس کا برتھ ڈے سیلیبریشن
اس نے ایونٹ مینجمنٹ کو کال کیا تھا۔ کلر تھیم بیبی پنک تھی۔ فار وومن اینڈ جینٹس ان سوٹ گھر پر ہی ارینجمنٹس کیا گیا تھا۔ بچوں اور بچیوں کے لیے گیمز اندر داخل ہوتے ہوئے یوں محسوس ہوتا جیسے یہ باربی ورلڈ ہو۔ ہر سو گلابی رنگ بکھرا ہوا تھا۔ دورہ دیوار پر ایسے نقوش ابھارے گئے تھے جن سے احساس ہوتا یہ دور پردیس کا پریوں کا شہر ہے۔ میوزک، غبارے، جوکر، سنان کا کاروباری حلقہ اور شجرا نے اپنے حلقے احباب سے ایک جم غفیر اکٹھا کر رکھا تھا۔ ہر شہر نے کو دیکھ کر اس کے اندر ایک طمانینت اور فخر بھرا تھا۔ یہ شاہانہ انداز میں گردن اٹھائی ہر شے کو دیکھ رہی تھی۔ کیک کٹ چکا تھا اور بہت سارے گیم سے بچوں اور بڑوں کے لیے۔ اس تقریب میں ہر شخص جیسے چند گھنٹوں کے لیے دنیا کے تمام دکھوں پریشانیوں کو بھول کر بس انجوائے کر رہا تھا، تفکرات سے بہت دور۔ اور سب سے زیادہ ہلکی پھلکی خود شجرا تو در تھی۔ اس نے ذہن سے وعدہ کیا تھا وہ سدرا کی برتھ ڈے اس کے بغیر نہیں کرے گی اور اسے لازماً بلوائے گی۔ اسے برتھ ڈے کراچی میں کرنا تھی۔ وہ جس فیلڈ سے وابستہ تھی اس کے عہدے کا تقاضا تھا ایسی گھریلو تقریبات میں افسران بالا اور دیگر عملے گارڈز پہچاننے والے لوگوں کو بلائے اور سب سے تعلقات بنا کر ہی رکھے جائیں۔ یہ تقریب جہاں سدرا کے لیے تھی وہیں سب سے ایک غیر رسمی ملاقات سلام و دعا کا بہانہ تھی۔ ہم جیسی دنیا میں رہتے ہیں ہمیں اسی حساب سے جینا ہوتا ہے۔ شجرا اسی مقولے پر عمل پیرا تھی۔ سدرا کی برتھ ڈے میں تاریخ کے حساب سے ابھی ایک ہفتہ باقی تھا اور زین اس میں شرکت نہ کرے وعدہ وعید کرتے وقت ہی یہ سب کچھ طے کر چکی تھی۔ زین کو بعد میں کہہ دیتی کہ چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر برتھ ڈے سیلیبریٹ کی ہی نہیں جا رہی۔ وہ اگر آ جاتا تو اسے خوش کرنے کے لیے فوری طور پر کیک منگوا کر کچھ ہنگامہ کر لیا جاتا۔ بے حد خوبصورت تقریب اپنے جوبن پر تھی۔ گلابی ساڑی سیاہ کڑھائی سے بوجھل تھی۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس سنان الیاس کی کوہنی میں ہاتھ پھنسا کر چلتی وہ فاتح لگتی تھی۔ سنان کی ٹانگ کی وہ ہلکی لنگراہٹ آج بھی اسے نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اس کا فخر تھا، اس کی محبت، اس کی جیت، اس کی خواہش دعا۔ میوزیکل چیئر کا گیم بچوں کے لیے تھا مگر پتہ نہیں اس میں بڑے کیسے شامل ہو گئے۔ اور اب گیم کچھ یہ تھا کہ کپلز کھیل رہے تھے۔ سب ان پر بھی زور ڈالنے لگے کہ وہ شامل ہو۔ سنان نے گیند شجرا کی کورٹ میں ڈال دی۔ اگر یہ کھیلیں گی تو بندہ بھی حاضر ہے۔ دراصل بندہ حکم کا بندہ ہے۔ اب سب تو سمجھتے ہیں نا سمرو صاحب۔ سمرو صاحب نے اپنی بیگم کی جانب مصنوعی پیچیدگی سے دیکھا، کہکا لگایا۔ میں نے ساڑی نہ باندھی ہوتی تو۔ شجرا نے نزاکت سے پلو والا بازو اٹھایا۔ یعنی اب پہلے سے پیش بندی کر کے آئی ہیں۔ اب جو بھی کہیں۔ شجرا مسکراتی، تالیوں کا شور، کہکے وک اپ کرنے کے لیے ناری اس پر میوزک۔ جب میوزک رکتا تب ہنسی کا نیا طوفان۔ مزے کی بات یہ تھی 6 ٹیموں میں سے 6 کی 6 مسز جیتی تھی۔ مسز پٹیل بہت دبلی پتلی تھی اور مسز پٹیل بہت موٹے، مگر میوزک رکنے پر کرسی پر مسٹر پٹیل تھے۔ پل بھر کی حیرت کے بعد شدید کہکے شروع ہو جاتے تھے، مگر میوزک رکتے ہی سناٹے میں گونجتی آواز نے سب کو چونکایا۔ مام! شجرا اور سنان دونوں کے ہاتھ پہلو میں گر گئے اور شاید کمرے کی چھت بھی ان کے سر کے اوپر۔ سب کی گردنیں مڑی تھیں۔ دروازے کے بیچوں بیچ سنان کھڑا تھا اور اس کی حالت، جہاں اندر سب گلابی اور سیاہ سوٹ میں ملبوس بچے بڑے، سب وہ زین کا لباس اور حلیہ، بلو جینز پر سفید آدھی آستین والی شرٹ، کمر کی پشت سے بیج چپکا تھا، پیروں میں جاگرز اور اس کی حالت دگر دو تھی۔ کیا وہ مٹی میں لوٹنیاں لگا کر آیا تھا؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ وہ شاید روتا رہا تھا، رو بھی رہا تھا اور یقیناً بھاگتا آیا تھا کہ اب تک ہانپ رہا تھا۔ سانس ابھی تک متوازی نہ ہوئی تھی اور اس پر شدید ترین صدماتی کیفیت۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، چھت تک کو، پھر اس کی نگاہ باربی کا روپ دھارے کھڑی سدرا پر گئی۔ پھر اس نے ماں باپ کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ یوں ہو گیا کہ جیسے دل پھٹ جانے کو ہے۔ 1 2 3
آپ نے میرے بغیر سدرا کی برتھ ڈے کر لی؟ میں شامل نہ ہو سکوں تو 1 ہفتہ پہلے ہی کر لی۔ وہ تو میں نے سرپرائز دینے کے لیے، گفٹ خریدنے کے لیے گھر فون کیا تو حیران بولی برتھ ڈے تو کل ہو رہی ہے کراچی میں۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا مام اور بابا، آپ نے بھی۔ تمہیں یہ کیا ہوا ہے؟ سنان نے پوچھا تھا، مگر شجرا ٹرانس سے ابھر کر اب اس کی جانب جیسے بھاگی تھی۔ اس کے بالوں میں بھی تنکے اور مٹی تھی اور پیشانی پر رگڑ کا نشان تھا، ایک کوہنی پر گہرا زخم، تھوڑی کے پاس ایک لمبی سرخ لکیر تھی۔ کس نے مارا ہے تمہیں؟ کسی نے بھی نہیں مارا، میں بھاگ کر آ رہا تھا، مجھے لگا برتھ ڈے ختم ہو جائے گی۔ وہاں روڈ کے اینڈ میں کھدائی ہو رہی تھی، میں اندر گر گیا، کسی نے نکالا بھی نہیں۔ پہلے میں نے سوچا صبح جب مزدور آئیں گے تو مجھے نکالیں گے، پھر مجھے خیال آیا برتھ ڈے ختم ہو جائے گا تو میرا گفٹ۔ پھر میں بڑی مشکل سے نکلا، پھر دوبارہ بھاگا۔ وہ سانس لیے بغیر بولنا چاہتا تھا، آنسو تو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ اور پھر بھی اس نے پیچھے لٹکتے بیگ کو آگے کیا، اس میں سے ایک ڈبہ برآمد کیا جس میں کانچ بج رہے تھے۔ اس نے بعجلت ڈبہ کھولا، اس کا بدترین حادثہ حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ ڈھکن ہٹتے ہی بہت سے نازک کانچ زمین پر گرے تھے، تو ساتھ ہی وہ بھی گھٹنوں کے بل گر گیا تھا۔ وہ کانچ کو ٹٹول رہا تھا کسی بھی احتیاط کے بغیر۔ پھر میرا گفٹ ٹوٹ گیا۔ یہ کرسٹل سے بنی باربی ڈال تھی۔ اس کے چہرے کو اٹھا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اب میں سدرا کو کیا دوں گا؟ اتنے پیسے جمع کر کے میں نے میم سے یہ ڈول منگوائی، میری ڈول۔ وہ کسی قدر جنونی سے جیسے اسے جوڑنا چاہتا تھا۔ ہائے، کانچ پوروں میں گھس گیا تھا شاید۔ سامنے کھڑی ساکت و جامع شجرا میں جیسے روح واپس آئی۔ چھوڑو زین، اس نے تیزی سے کہا تھا، اور اس کی طرح گھٹنوں کے بل گری تھی۔ سنان بھی آگے بڑھا تھا، وہ ایک گھٹنا موڑ کر اور دوسرے کے وزن پر ان کے قریب آ بیٹھا تھا۔ ایسے کانچ کو ہاتھ نہیں لگاتے زین، تمہیں چوٹ لگے گی، خون نکلے گا۔ لگاتے ہیں، کانچ کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ وہ جنونی اور ضدی ہو گیا۔ میں نے اپنی پاکٹ منی جمع کی تھی، اب میں سدرا کو کیا دوں؟ اور اب تو برتھ ڈے بھی ختم ہو گئی ہے۔ وہ تیزی سے ڈبہ پلٹ کر باقی ٹکڑے نکالنے لگا۔ گڑیا کی ٹانگیں سلامت تھی، چہرہ بھی، لیکن درمیانی حصہ پھک کرچیوں کی صورت تھا۔ میں اسے جوڑوں گا، ابھی جوڑوں گا۔ یقیناً اسے گڑیا کے ٹوٹنے کا صدمہ اتنا نہیں تھا۔ صدمے کی اصل وجہ تو اس کے بغیر برتھ ڈے تھی۔ اسے کڑیاں جوڑنے نہیں آتی تھی، لیکن کڑیاں جمع کرنا تو آ رہا تھا نا، وہ خود ہی پہنچ جاتا تھا۔ ایک روز حقیقت تھا، مگر صدمے نے اس کے حواس معطل کر دیے۔ جیسے اسے بس گڑیا جوڑنی تھی۔ ہر صورت اس نے کانچ کے باریک باریک ٹکڑوں پر یوں ہاتھ پھیرا جسے ملائم گوندھی مٹی سے فرش کو لیپ رہا ہو، اور نتیجہ وہ ہاتھ مار مار کے ٹکڑے سمیٹ رہا تھا، اور ماربل کے سفید فرش پر ان کی لکیریں بنتی جا رہی تھیں جیسے خون کا پوچا لگایا جا رہا ہو۔ ماں باپ کو اس کا جنون ہلائی دے رہا تھا۔ سب اسے روکنے کی کوشش کرنا چاہتے تھے، اور صحیح تو لوگوں کے سوال کے جواب کے لیے بھی کرنی تھی، جو ایک دوسرے سے پوچھے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، کون ہے یہ لڑکا، ماں کیوں کہہ رہا ہے، رو کیوں رہا ہے، اور شجرا کی یہ حالت اور سنان الیاس کی بے بس کیفیت۔ ارے ہاں، سنا تو تھا ایک بچہ اڈاپٹ کر رکھا ہے۔ نہیں، گارجین بنے ہوئے ہیں۔ نہیں، اصل کہانی یہ ہے کہ یہ سنان کی مسز کسی کو یہاں کے معاملے کی خبر تھی، اور شجرا کے کانوں تک یہ قیاس آرائی اچنبھے بے یقین سوال پہنچ رہے تھے، مگر وہ جیسے کچھ سن ہی نہ رہے تھے۔ وہ تو بس اسے باز رکھنا چاہ رہی تھی، جو اپنے ہی خون سے ہولی کھیل لینا چاہتا تھا۔ اپنی جان لوگے کیا؟ وہ بدقت بولی۔ اسے گش آ رہے تھے اور کلیجہ جیسے کسی شکنجے میں جا پہنچا تھا۔ اچھا تو لے پالک ہے یہ، موٹی بے ہنگم مسز چنائی نے سارا معاملہ گویا سلجھا کر خود بھی سکون کا سانس لیا، اور اطلاع بہم پہنچائی۔ سب نے سن لیا تو کیا زین نے بھی؟
شجرا کے سر پر گرز لگا تھا۔ اس نے ایک نظر سب لوگوں کو دیکھا، شدید ترین اذیت اور شرمساری سے پر سنان الیاس کا چہرہ، ہر شے سے بے نیاز روتا زین سنان الیاس۔ اگر وہ سن لیتا ایک غلطی کے بعد دوسری سنگین غلطی۔ اس نے یک دم زین کو خود میں بھینچ لیا، اپنے ساتھ لیے کھڑی ہو گئی۔ اس کے خون سے تار ہاتھوں نے گلابی ساڑی کو داغدار کر دیا۔ وہ ہر شے سے بے نیاز حلق پھاڑ کر چیختے ہوئے کہہ رہی تھی، لے پالک نہیں ہے، یہ میرا اپنا بیٹا ہے، یہ میرا اپنا بیٹا ہے، وہ بیٹا جسے میں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا۔ کان کھول کر سن لے، یہ میرا بیٹا ہے، شجرۃ الدر اور سنان الیاس کا اپنا بیٹا۔ جھوٹ بول رہے ہیں ہم 12 سالوں سے، کہ وہ اتنی زور سے بولی تھی کہ گلے میں خراشیں پڑ گئی تھیں۔ اس کے ساتھ اس کے حواس جیسے چھوڑنے لگے۔ وہ زین کو سہارا دے رہی تھی، اگلے پل اس کے کندھے پر ڈھہ گئی۔ وہ اپنا غم بھول کر اس سے رونے لگا۔ مام، بابا دیکھیں، بابا، مام کو کیا ہو گئے؟ آئی ایم سوری مام، میں نے آپ کو ہرٹ کیا، مام پلیز۔ اور تقریب میں موجود ایک ڈاکٹر صاحب آگے بڑھے تھے۔ ان کے لیے 2 مریض سے، ایک ہوش و خرد سے بیگانہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ بری طرح زخم تھے۔ شجرا کے خاندان نے سالوں ہوئے تمام ناطے توڑ ڈالے تھے، مگر سنان کے تمام بھائی بہن موجود تھے۔ وہ اسے بکواس افواہوں کو سن کر لا حول ولا قوت پڑھ لیتے تھے۔ اکثر ایسی آواز آ جاتی تھی کہ یہ بچہ دراصل شجرا اور سنان کا ہے، مگر اسے تو آپا نے گود لیا تھا۔ لیکن آج شجرا کا چشتہ مزید سوال کی گنجائش رہی ہی نہیں۔ دنیا کو بھی الف مل جانا چاہیے، بے تک وہ خود ہی پہنچ جائے، اور جیسے بھی پہنچے، صحیح یا غلط۔ سو یہاں جتنے منہ تھے، اس سے دگنی چگنی باتیں تھیں جو جس کے منہ میں آ رہا تھا کہے جاتا تھا۔ شجرۃ الدر کے اپنے منہ سے برملا اظہار کے باوجود یہ مبہم قصہ تھا، اور ابہام دور کرنے کے لیے چھوٹی موجود تھی۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھی خاتون کے کان میں گھس کر وہ معلومات سجا بنا کر پیش کر دی جو اسے ایک اتفاقی ملاقات میں ہما بھابھی سے پتہ لگی تھی۔ آفاق بھائی انہیں طلاق دے چکے تھے۔ شجرا سے چھوٹی سی شجرۃ الدر کے ایسے تعلقات نہیں تھے کہ وہ اسے سالگرہ میں بلاتی، مگر ہوا کچھ یوں کہ جب وہ دونوں آپا کو کاٹ دینے گئے تب چھوٹی بھائی کے گھر موجود تھی۔ اس نے سنان سے شکوہ کیا، اپنی آپا کو ہی بلا رہے ہو کیا، میں تمہاری بہن نہیں؟ یہ دونوں بری طرح شرمندہ ہوئے۔ اگلے روز سنان خود جا کر کارڈ دے کر آیا۔ چھوٹی کا دلی ارمان تو بس زین کو دیکھنا تھا، مگر یہاں زین کو بھی دیکھ لیا اور باقی سب کچھ بھی دیکھ لیا۔ اونچی مسند پر بیٹھی شجرۃ الدر کی گھٹنوں کے بل جھکی دگدو حالت نے حسد کی عجیب سی آگ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ بڑا مزہ آیا۔ آج کے دن کی بات نہ کرو، یہ کہانی جب بھی کھلنی تھی ایسا ہی تماشا ہونا تھا، اور کہانی کھل جانے کے ڈر نے مجھے کبھی کھل کر سانس بھی نہ لینے دیا۔ لیکن اب میں اتنی ہلکی پھلکی ہوں کہ بس۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی، کوہنی ٹیبل پر کھڑی تھی، اور وہیں ہاتھ سر پر دھرا ہوا تھا، سر جھکا ہوا تھا اور وہ مسلسل بول رہی تھی، یہ سنان کی